جو خوشحال بنانے والی چیزیں ہیں اس کو تو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہ باتیں اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان نہ کی جائے تو کہاں کی جائے گی؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں سعادت مند بننا چاہتا ہے تو سخی بن جائے، سخاوت ہو، اور آخرت بھولنا نہیں چاہیے۔ چوتھے امام ہی کی حدیث ہے کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ امام آئیں گے تب ہم یہ کام کریں گے، جمعہ ہم تب پڑھیں گے جب امام آئیں گے، ابھی تو ہم بالکل فری ہیں، نیک کام ہم تب کریں گے جب امام آئیں گے۔ ان بدنصیبوں کو یہ نہیں معلوم کہ امام ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں، امام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ محبت ہم سے ہے اور بدعملی بھی ہمارے سامنے ہے۔ اے کاش یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا، جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ ہماری آنکھوں پہ غیبت کے پردے پڑے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آیا ہم نے اول وقت نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم اول وقت مجلس میں آئے یا نہیں آئے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے واجبات ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے، ہم سماج میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے، ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم معاشرے میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اگر ہم اختلاف مچائیں تو اسے دکھ ہوگا، اگر ہم اس کے خلاف بولیں تو اسے دکھ ہوگا، اگر ہم حرام کام کریں تو اسے دکھ ہوگا، اگر ہم جو ہے لوگوں کو راہ راست پہ نہ لائیں تو اسے دکھ ہوگا، اس کی تعلیمات کو اگر ہم ان کے چاہنے والوں کے درمیان نہ پھیلائیں تو اسے دکھ ہوگا۔ اب بدنصیب وہ ہے جو اپنے امام کو دکھ پہنچائے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے امام سے کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اہل بیت سے متمسک رہنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کی ضرورت ہے۔ آخرت میں اگر تم سعادت مند بننا چاہتے ہو تو تقوی الہی ہو، پرہیزگاری ہو، متقی بن کے رہنا، آخرت میں یہی تقوی الہی کام آنے والا ہے۔ تقوی الہی خوف خدا، تقوی الہی خدا کی مرضی سے کام ہو، تقوی الہی خدا کے لیے کام ہو۔ تقوی الہی جب ہوتا ہے تو انسان واجبات کی ادائیگی کی فکر میں رہتا ہے کہ ہم سے کوئی واجب قضا نہ ہونے پائے۔ جب تقوی الہی ہوتا ہے تو انسان حرام سے بچنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جن کے دل و دماغ میں تقوی الہی ہے، جو تقوی الہی پہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ حلال و حرام، سچ اور جھوٹ، جائز ناجائز یہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے جو یہ سوچتے تھے کہ بس ہم امام کو مشورہ دیں، امام ہمارے اشارے پہ چلیں، جیسا ہم کہیں ویسا امام کریں، جس کے ہم جیسا کہہ دیں ویسا ہمارا امام کہہ دیں۔ بھئی امام امام ہے، ہمیں ان کے اشارے پہ چلنا ہے، ہمیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں، ان سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی تعلیم،
اپنا ایمان اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ امام کے زمانے میں امام کے سامنے آگے بحث کرتے تھے، اب ظاہراً امام نہیں ہے تو جو امام کا پیغام پہنچاتا ہے ان کے سامنے آگے بحث کرتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم، آپ کو یہ نہیں پتا، ایک امام کا چاہنے والا جو تھا، امام کے زمانے میں ایک آدمی بہت مشہور تھا نیکیوں میں، بڑا نیک بندہ ہے، لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، مشہور ہے۔ ایک دن امام نے جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے رہنمائی کی، دیکھیں کون سی ایسی نیکی کرتا ہے جو معاشرے میں بہت مشہور ہے کہ بڑا نیک کام ہے، نیک ہے، بڑی نیکی کر رہا ہے۔ امام اس کے پیچھے پیچھے تھے، دیکھا امام نے کہ ایک دکان پہ پہنچا، وہاں سے سامان چرایا، دوسری دکان میں گھسا، وہاں سے تھوڑا سا چرایا، تیسری دکان پہ پہنچا، وہاں سے تھوڑا سا چرایا، دکانوں میں جا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور سماج میں معاشرے میں بڑا نیک بندہ ہے، بہت زیادہ کار خیر کرنے والا ہے۔ امام اس کے پیچھے پیچھے لگے تھے، اور اس کے بعد امام نے دیکھا کہ کچھ غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو وہ بانٹ رہا ہے، ادھر انہیں تھوڑا دیا، تھوڑا انہیں دیا، تھوڑا انہیں دیا۔ ایک محفل میں امام بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، اور اسی میں یہ بھی تھا، لوگ واہ واہ کیا خدمت گزار ہیں آپ، بہت نیک کام کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کون؟ کہا یہ۔ کہا کیا کیا؟ کہا اتنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ امام نے کہا تم؟ کہا ہاں۔ کہا کون سا تم نے نیک کام کر دیا؟ ہم نے تمہیں دیکھا ہے تم نے دکانوں سے چوریاں کی ہیں، مال چرایا ہے، انہی چرائے ہوئے مال کو تم نے غریبوں میں بانٹا ہے، کون سی نیکی کر دی؟ کہنے لگا آپ کون؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں آیت نہیں ہے ایک نیکی کرو 10 ملتا ہے؟ امام کو پڑھانے والے ہر زمانے میں رہے، آج امام نہیں ہے تو امام کے نمائندوں کو پڑھانے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، نماز نہ پڑھے لیکن امام کے چاہنے والوں کو سمجھانے کے لیے آئے گا، درس دینے کے لیے۔ واجب پہ ادائیگی نہ ہو لیکن مولانا کے سامنے جو ہے واجب کی بات کرے گا۔ امام سے وہ کہہ رہا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں ہے ایک نیکی کرو 10 ملتا ہے۔ امام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک گناہ کیا تو ایک سزا ہے، لیکن ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ کہا ہاں۔ تو کہا اگر ہم نے 3 جگہ سے چوری کی ہے تو 3 گناہ ہوئے، لیکن اگر ہم نے جو ہے 10 لوگوں کو دیا ہے تو 100 ہو گئی۔ 100 میں سے اگر 3 گھٹا دیں تو 97 کے پروفٹ میں ہیں۔ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ امام نے سنا، اس کے بعد امام نے کہا اچھا یہ تم نے قرآن پڑھ لیا؟ کہا ہاں۔ کہا اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ فقط متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، جب تقوی ہی نہیں ہے تو نیکی کہاں مانی جائے گی؟ یہ 3 چوریاں تو ہیں، نیکیاں ایک بھی نہیں ہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ چوتھے امام یہی فرمانا چاہتے ہیں اگر آخرت میں سعادت مند بننا چاہتے ہو تو پرہیزگاری کر لو۔